باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حمد ہے اس کی جو لائق حمد ہے، درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر درود و سلام ہے۔ شکر اس کریم اللہ کا جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ، استغفار والا مہینہ، توبہ والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پاک 14 کی ہم مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سعادت دی، اور پاک 14 کے اس چینل کے حوالے سے ناظرین میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ تمام وباؤں سے انسانیت کو محفوظ رکھے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس مہینے کی راتیں عام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، دن عام مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ یہ مہینہ سردار مہینہ ہے، اور اس مہینے سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل و اکمل کتاب، وہ کتاب جس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب ہے، بے عیب ہے، افضل ہے، اکمل ہے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، اور آخر میں ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو۔ اللہ سب کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، اور جب انسان متقی بن جائے پھر اللہ کے ہاں وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے متقی، اللہ کے رسول کو پسند ہے متقی، اور یہی وجہ ہے سرکار رسالت مآب، وجہ تخلیق کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشد و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، کوثر و تسنیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس کا حصہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آویزہ ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو معیار تقویٰ ہے، یعنی انسان متقی ہوگا اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صاحب عزت ہوگا۔ معیار تقویٰ ہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ جب انسان متقی ہو جائے گا تو پھر انسان کا اٹھے گا، انسان اللہ کی رضا میں بیٹھے گا تو اللہ کی رضا میں چلے گا، تو اللہ کی رضا میں بولے گا، تو اللہ کی رضا میں چپ ہوگا، تو اللہ کی رضا میں جنگ کرے گا، تو اللہ کی رضا میں سلو کرے گا، تو اللہ کی رضا میں وہ اللہ کی رضا میں اتنا سرشار ہو جائے گا کہ اللہ اس پہ اپنے انعام نازل کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جب انسان متقی ہوگا
پھر انسان کے اندر نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، محبتوں کی تقسیم ہوگی، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پتہ چلے گا۔ جب انسان متقی ہوگا پھر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جب انسان متقی ہوگا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ دعائیں کر کر کے تھک گئے۔ جب بارش نہیں ہو رہی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آپ کوہ طور پہ جات کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمارا پیغام بھی دے دیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے کہا، پروردگار، لوگوں کا یہ پیغام ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ آواز قدرت آئی کہ جو اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں دعا کرتے ہیں ان میں ایک گناہگار بندہ ہے، اتنا گناہگار ہے جس کی وجہ سے میں نے باران رحمت روکی ہوئی ہے، اگر وہ بندہ نکل جائے میں باران رحمت نازل کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بندوں کو اللہ کا پیغام دیا، تو جب سارے بندے اکٹھے ہو گئے دعا کے لیے تو وہاں کہا کہ جو ایک بندہ گناہگار ہے جس کی وجہ سے باران رحمت رکی ہوئی ہے، اگر وہ نکل جائے اللہ بارش نازل کرے گا۔ جیسے اس بندے کو پتا چلا کہ میری وجہ سے ہی میں ہی گناہوں کی وادی میں غرق ہوا ہوں، میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اس نے کہا، اندر ہی اندر میں کہنے لگا، پروردگار اگر میں اس اجتماع میں سے نکل کے جاؤں گا پھر میری کون سی عزت رہ جائے گی، رسوائی سے بچا، میں توبہ کرتا ہوں۔ جیسے اس نے اپنے اندر ناظرین توبہ کا ارادہ کیا، کہا پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، مجھے رسوائی سے بچا، لوگ تانے دے دے کہ مجھے مار دیں گے۔ اس نے توبہ کی، وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوا، پشیمان ہوا۔ ادھر پشیمان ہونا تھا، باران رحمت کا نزول ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار بندہ تو نکلا بھی کوئی نہیں، باران رحمت نازل ہوئی تو آواز آئی، میرا پیارا نبی، جس بندے کی وجہ سے میں نے باران رحمت روکی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کیا ہے۔ پروردگار وہ بندہ ہے کون؟ فرمایا جب وہ گناہگار تھا تب میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو ناظرین، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ عظیم، ماہ مکرم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔